کو سر اور چہرہ ڈھانپنا، عورت کو چہرہ اس طرح ڈھانپنا کہ نقاب یا چادر چہرے کو مس کرے، مرد کا پاؤں میں ایسا جوتا پہننا جس سے ابری ہوئی ہڈی چھپ جائے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل تربیتی پروگراموں میں شرکت کر کے حاصل کرتے رہیں۔ حرم شریف پہنچ کر جب آپ کی نگاہ کعبۃ اللہ پر پڑے تو اپنی نظریں وہیں جما دیں اور یہ پڑھیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ساتھ ہی نہایت عجز و انکساری سے دعا مانگیے، جس میں یہ دعا بھی شامل کیجئے کہ اے اللہ، میں زندگی میں جو بھی جائز دعا مانگوں اسے قبول فرما۔ اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے قریب ترین کونے میں حجر اسود کی طرف جائیں۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ برآمدے کی سیڑھیوں پر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ حجر اسود کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح کھڑے ہوں کہ منہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو، حجر اسود آپ کے دائیں کندھے کی سیدھ میں ہو۔ اب استوا کریں، یعنی احرام کی اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں اور طواف کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی 7 اشواط للہ تعالی عز وجل۔ اب ذرا دائیں چلیں اور اس طرح کھڑے ہوں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو اور حجر اسود کا استقدام ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں۔ یہ استقبال حجر اسود ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف اس طرح کریں کہ ان کی پشت آپ کے منہ کی طرف ہو اور حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اسے استلام کہتے ہیں۔ اب آپ دائیں طرف مڑیں اور طواف اس طرح شروع کریں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو۔ طواف کے چکروں میں اپنا دایاں کندھا کھلا رکھیں اور پہلے 3 چکروں میں صرف مرد اکڑ اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قدر تیزی سے چلیں۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام سنت ہیں۔ طواف کے ہر چکر میں جو دعائیں یاد ہوں پڑھ سکتے ہیں، ورنہ رکن یمانی تک تیسرے کلمے کا ورد کرتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں طاقت نیکی کی اور نہ گناہ سے بچنے کی مگر سوائے اللہ کی توفیق سے جو بہت بلند شان اور بڑی عظمت والا ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے بڑی عزت والے، بڑی بخشش والے اور تمام جہانوں کے پالنے والے۔ حجر اسود کے سامنے زیادہ ہجوم ہونے کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ دینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے حجر اسود کی سیدھ میں پہنچ کر دونوں ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ آپ کے طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ طواف کے دوران نہ بیت اللہ کی طرف منہ، سینہ اور پشت کریں اور نہ ادھر ادھر دیکھیں۔ اسی طرح جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اب آپ مقام ملتزم آ جائیں۔ یہ حجر اسود اور بیت اللہ کی چوکھٹ کی درمیانی جگہ ہے۔ یہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اگر ہجوم کی وجہ سے ملتزم پر دعا مانگنے کا موقع نہ ملے تو دور کھڑے ہو کر اس کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد دونوں کندھے ڈھانپ کر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف اگر مکروہ وقت نہ ہو ادا کریں، ورنہ بعد میں ادا کریں۔
اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں پر ہی 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں اور خوشی اور خضوع سے دعا مانگیں۔ اب آپ آب زمزم پینے کے لیے بنائی گئی مخصوص جگہ پر آ کر خوب آب زمزم پئیں اور دعائیں مانگیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا طالب ہوں۔ اس کے بعد حجر اسود کے 9ویں استلام کے لیے حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور استلام کریں۔ یہاں سے سعی کے لیے یعنی صفا و مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کے لیے صفا کی پہاڑی کی طرف ان الصفا والمروة من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ سعی کی نیت: اے اللہ، میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان اور قبول فرما۔ پھر بیت اللہ دیکھتے ہوئے 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہیں۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک آسمان کی طرف اس طرح اٹھائیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ پھر صفا سے دعائیں پڑھتے ہوئے مروہ کی طرف چلیں۔ سعی کے راستے میں 2 سبز ستون ہیں، ذرا تیز چلیں گے۔ خواتین مروہ پر پہنچتے ہی صفا کی طرح بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کی طرح اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں 3 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے دعا مانگے۔ اس طرح 1 چکر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرے چکر کے لیے مروہ سے صفا کی طرف چلیں اور پہلے چکر کی طرح چوتھا کلمہ اور سب ستون کے درمیان تیز چلنے والے عمل کو دہرائیں۔ اب آپ کے 2 چکر مکمل ہو گئے۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ صفا سے مروہ تک جانے کو 1 چکر کہتے ہیں۔ اب عمرے کے ارکان مکمل ہو گئے۔ اب احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں گے یا 1 پور کے برابر پورے سر کے بال ترشوائیں گے، جبکہ خواتین چوٹی سے 1 پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں اور عمرہ مکمل ہو گیا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ ادا کیجیے۔ عمرہ مکمل کرنے سے لے کر حج شروع ہونے تک نفلی طواف حسب استطاعت کرتے رہیے، جو کہ عام کپڑوں میں اور رمل کے بغیر ہوگا۔ اب حج کے ایام کا انتظار کیجیے۔ حج کی نیت: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ حج 5 دنوں میں ہوتا ہے۔ 8 ذی الحج کی صبح یا 7 ذی الحج کی رات کو اپنے قیام گاہ سے احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہوں گے۔ حج کے 5 دن جو مینا، عرفات، مزدلفہ اور پھر مینا میں گزریں گے، ان دنوں کے لیے صرف وہی سامان اپنے ساتھ لے جائیں جس کی ضرورت ہو۔ باقی سارا سامان مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ پر ہی چھوڑ جائیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے بسیں مکتب کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں، جو آپ کو مینا میں آپ کے خیموں تک پہنچائیں گی۔ اپنے خیمے کا نمبر، گلی کا نمبر اور شارع وغیرہ کے پتے کا کارڈ پہلے ہی معلم کے مکتب سے حاصل کر لیں۔ 8 ذی الحج کو مینا پہنچنے کے بعد ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کریں اور ذکر الہی کرتے رہیں۔ رات مینا میں قیام کریں۔ مینا میں ٹوائلٹ کی تعداد محدود ہوتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط برتیں تاکہ ٹوائلٹ کا استعمال کم سے کم ہو۔ دوسرے دن یعنی 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مکتب کی فراہم کردہ بسوں میں عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں۔ عرفات جاتے ہوئے خوشی و خضوع کے ساتھ تلبیہ، تکبیر، تشریق، درود شریف اور دعائیں پڑھتے ہوئے جائیں۔ وقوف عرفات کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے قبل تک عرفات میں قیام ضروری ہے۔ عصر سے غروب آفتاب کا وقت آپ کی حج کا قیمتی ترین وقت ہے۔ ہو سکے تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر استغفار کریں اور دعائیں مانگیے۔ یہ وقوف عرفہ ہے۔ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کی جانب روانگی ہوگی۔ عرفات میں مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھی جائیں گی اور رات مزدلفہ میں کچھ آرام کر لیں اور ذکر اور دعاؤں میں رات گزاریں۔ مزدلفہ کے میدان سے ہی شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کرنا ہوگی۔ 10 ذی الحج کو نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد وقوف مزدلفہ کریں۔ وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے۔ اس کے بعد مینا روانہ ہوں گے۔
مینا پہنچ کر سب سے پہلے بڑے جمرہ یعنی شیطان کے قریب پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور بڑے جمرہ پر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے کوپن فروخت کیے جاتے ہیں اور قربانی کا وقت بتا دیا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد احرام کھولنے سے پہلے مرد حضرات سر کے بال منڈوائیں یا ایک پور کے برابر پورے سر کے بال ترشوائیں گے، پھر غسل کریں، جبکہ خواتین ایک پور کے برابر بال کٹوائیں۔ اپنے روزمرہ استعمال کے کپڑے پہن کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں۔ طواف زیارت 11 اور 12 ذی الحج کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ 12 ذی الحج کو طواف زیارت غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت کیا تو دم دینا ہوگا۔ طواف زیارت اور سعی سے فارغ ہو کر واپس مینا آنا ہوگا۔ 11 اور 12 کو مینا میں قیام کریں اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں اس ترتیب سے ماریں کہ پہلے چھوٹے، پھر درمیانے، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکر کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ معزز آدمی نے حج کے دوران اپنی اور دوسرے حجاج کرام کی جان کی حفاظت بھی کرے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمرات یعنی شیطان کو کنکریاں مارتے وقت بے پناہ ہجوم ہوتا ہے اور بعض اوقات دھکم پیل میں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے سعودی حکومت ہر سال مناسب اقدامات کرتی ہے، لیکن حجاج کرام کے لاپرواہی اور ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کنکریاں مارتے وقت بہت سے حاجی ناگہانی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سعودی حکومت نے حجاج کرام کے تحفظ اور سلامتی